آج دنیا کے اندر اگر آپ امن چاہتے ہیں، اس صبر، تحمل، برداشت، درگزر کی پالیسی کو اگر ہم سب اپنائیں، ہر ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پر اقلیتیں بھی محفوظ ہیں۔ سب سے بڑی ایک اس کی مثال یہ ہے، دنیا کے امن کے لیے مختلف مذاہب کے اندر اور مختلف قوموں قبیلوں کے اندر اگر امن کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہماری پاک فوج ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن میں سب سے زیادہ امن مشن کے اندر ہماری فوج کا کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت ہے پاکستان، انشاءاللہ تعالی یہ اسلام کا قلعہ بنے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں کے اندر کہ مسلم امہ کا اتحاد بھی ہوگا۔ ہم سب نے مل کر اس پاکستان کی ترقی، تعمیر اور سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس ملک کی خدمت کرنی ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، ہمارے قائد کا نظریہ تھا۔ میرا قائد آج زندہ کیوں ہے؟ اپنے نظریے کی وجہ سے، اپنی فکر کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اور پاکستان سنی تحریک کی ایک جو سب سے بڑی بات کہ اگر پاکستان بنا نظریے کی بنیاد پر، اور پاکستان سنی تحریک جو 27 رمضان 1990 کو نظریے کی بنیاد پر بنی، آج اسی نظریے، اسی سوچ اور اسی فکر کی وجہ سے آج پاکستان سنی تحریک زندہ تابندہ ہے۔ قائد کا مشن زندہ ہے، اس کی سوچ زندہ ہے، اس کی فکر زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے اکابرین نے یہ پاکستان بنایا، اس لیے کہ 5000 جید علماء کرام جنہوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور ان کی قیادت میں یہ پاکستان بنا، اور انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، کرتے رہیں گے، اپنے منشور کے ساتھ وفا کی ہے، کرتے رہیں گے، اور یہ کردار آپ اور میں نے مل کر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔